الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر الخلق محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ محترم حضرات، گزشتہ 5 حدیثیں ہم نے اس تعلق سے سنا کہ انسان دین فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے اور اس کے ماں باپ اسے یا تو یہودی بنا لیتے ہیں، مشرک بنا لیتے ہیں، مجوسی بنا لیتے ہیں۔ جس ماحول میں، جس گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے وہ حساب سے اس ماحول میں ڈھل جاتا ہے، لیکن حقیقتاً آدمی اسلام یعنی مسلمان ہو کر پیدا ہوتا ہے، اس کا دین فطرت اسلام ہوتا ہے۔ اس کے بعد آج ہماری جو حدیثیں ہیں اس میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ جتنے بھی رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجے ہیں وہ توحید بتانے کے لیے بھیجے گئے، لوگوں کو توحید سکھانے کے لیے بھیجے گئے ہیں، جس سے آج وارثان رسول غفلت برت رہے۔ بڑے بڑے علامہ ہیں، مفتی ہیں، بڑے بڑے ان کے القاب ہیں، لیکن توحید کے بارے میں بہت کم بتاتے ہیں۔ اگر بولا جائے تو توحید کے بارے میں مت بولو، کچھ بھی بولو، توحید کے بارے میں مت بولو، جس سے لوگوں میں اختلاف ہو جائے گا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکے میں رہے لوگوں کو توحید کی آبیاری کرتے رہے، توحید کی دعوت دیتے رہے۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون تملک العرب والعجم۔ تو اسی کے تعلق سے حدیثیں ہیں۔ عن محمود بن لبید رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا رسول اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، محمود بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا رسول اللہ، میں اللہ کا رسول، بعثنی الی العباد، بعثنی الی العباد، مجھے اللہ نے بندوں کی طرف بھیجا ہے، نبی بنا کر بھیجا ہے، نبوت اور رسالت اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی ہے۔ ادعوہم الی ان یعبدوا اللہ، میں اس بات کی طرف بلاتا ہوں کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی عبادت کریں، لا یشرکوا بہ شیئا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ دراصل یہ الفاظ، یہ روایت امام احمد کی ہے، یہ الفاظ ایک لمبی حدیث کے الفاظ ہیں جس کو مختصر کر کے یہاں پیش کیا گیا۔ جب تک آپ اس پوری حدیث کو نہیں سنیں گے آپ کی پوری بات ہمارے سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے وہ پوری حدیث رکھ دوں جس میں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے نبی کی تڑپ کیسے تھی۔ غالباً وہ نبوت کا 11واں سال تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنائے ہوئے 11 سال ہو رہے تھے، ابھی مکے ہی میں تھے، مکے کا زمانہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ادھر جا کر دیکھتے تھے کہ جو حاجی باہر سے آتے تھے کعبۃ اللہ حج کرنے کے لیے، جا کر ان کی خبریں معلوم کرتے کہ یہ کیوں آئے ہیں، کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو وہ زمانہ تھا جنگ بعاث سے پہلے کا۔ جنگ بعاث یہ کیسی جنگ ہے؟ اوس اور خزرج، جو مدینے کے 2 قبیلوں کے درمیان ہوئی، اوس اور خزرج کی۔ تو اوس کا ایک قبیلہ مکے سے نکل کر مدینہ پہنچا، ان کی خواہش تھی کہ مکے والے قریش سے آپس میں گٹھ جوڑ کر لیں، اگریمنٹ کر لیں، تاکہ اپنے مخالف قبیلے خزرج کے خلاف وہ لوگ جنگ کر سکیں۔ تو اسی مقصد کے لیے وہ مکے میں آئے، جو بھی کعبۃ اللہ کی زیارت کرنے تھی کر لی، ایک جگہ بیٹھے رہیں تاکہ قریش سے وہ لوگ معاہدہ کر لیں، اگریمنٹ کر لیں کہ مدینے میں ہماری دشمنی خزرج سے ہے، اوس اور خزرج کے درمیان ہمیشہ دشمنی رہتی تھی، ہم آپ سے مدد چاہتے ہیں، سپورٹ چاہتے ہیں قریش سے۔ تو اس مقصد کے لیے وہ آئے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا کہ یہ اس مقصد کے لیے آئے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ان لوگوں کے پاس گئے، جا کر کہا کہ دیکھو میں اس سے بہتر چیز تم کو بتاتا ہوں، اس سے بہت بہتر چیز میں آپ کے پاس لے کر آیا ہوں۔ تو قبیلے کے سردار نے کہا کہ بولو کیا بولنا چاہتے ہو؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہا انا رسول اللہ، میں محمد ہوں، اسی مکے میں رہتا ہوں،
میں اللہ کا رسول ہوں، بعثنی الی العباد، اللہ تعالیٰ نے مجھے بندوں کی طرف بھیجا ہے تاکہ میں ان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلاؤں۔ تو یہ بات جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تو وہ جو گروپ آیا تھا مدینے سے اس بات کے لیے کہ قریش کا سپورٹ حاصل کریں مدینے میں اپنے خلاف خزرج کے، تو اس میں سے ایک تھے ایاس، انہوں نے کہا واللہ یہ بات بہت بہتر ہے، اگر ہم اسلام لا لیں تو اللہ تعالیٰ ہم کو سپورٹ دے دے گا، اس سے بہتر ہے کہ ہم قریش سے سپورٹ لیں۔ تو جیسے ہی یہ بات انہوں نے کہی تو وہاں یہ جو ایاس تھے ابھی نوجوان تھے، بالکل کم عمر تھے، اور قبیلے کا جو سردار تھا، جو گروپ کا جو سردار تھا، اس نے نیچے سے ایک مٹھی مٹی اٹھا کر ان کے منہ پر مارا، بولا کہ ہم اس مقصد کے لیے نہیں آئے، ہمارا مقصد دوسرا ہے۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کر واپس چلے گئے۔ لیکن ایاس کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ عنہ، وہ موت تک کان یحلل ویکبر ویسبح، وہ موت تک بس لا الہ الا اللہ پڑھتے رہے، تسبیح بیان کرتے رہے، اسی لیے لوگوں نے کہا کہ ان کی موت اسلام پر ہوئی، شہادت اللہ الہ الا اللہ۔ اس پوری حدیث سے معلوم ہوتا ہے اللہ کے نبی کا شوق، اللہ کے نبی کی تڑپ کہ لوگ مسلمان ہو جائیں۔ کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ آنے والے لوگوں کی خبر رکھتے تھے، کس مقصد کے لیے آئے ہیں، کیسے ان کو آلٹرنیٹ بتاتے تھے کہ اس سے بہتر چیز میرے پاس ہے، اسلام لے آؤ۔ تو آج یہ حدیث ہم کو بتا دیتی ہے کہ ہم اس ملک میں اندھے ہو کر نہ جئیں۔ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ ارے ہم کو کیا مطلب ہے، کہیں بھی کچھ بھی ہو، بس ہم لوگوں سے کہتے ہیں ایسا کرو ایسا کرو، بس ہم کو دنیا سے کوئی مطلب نہیں، ہم کو کیا ہو رہا ہے دنیا میں، مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس سے ہم کو کوئی مطلب نہیں۔ یہ ہمارا دھوکہ ہے۔ اللہ کے نبی مکے میں رہتے تھے، اللہ تعالیٰ مسجد اقصی، بنی اسرائیل کے حالات آپ کو سناتے تھے اور وہاں تک لے بھی گئے تھے تاکہ اللہ کے نبی اپنے آنکھوں سے دیکھیں۔ اللہ کے نبی مکے میں ہیں لیکن بیت المقدس کی سیر کر رہے ہیں، یہودیوں کے حالات کی خبر کی آیتیں قرآن مجید میں نازل ہو رہی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ تو ایک مسلمان دنیا میں آنکھیں کھول کر جیتا ہے، آس پاس کے حالات سے باخبر ہو کر جیتا ہے، اندھا بہرا ہو کر نہیں جیتا کہ مجھے کچھ دنیا سے مطلب نہیں ہے، یہ میرا گھر ہے، یہ میری مسجد ہے، یہ میرا دکان ہے، بس ہے۔ ایسا مسلمان نہیں جیتا ہے، وہ سارے حالات کی خبر رکھتا ہے۔ دنیا کے کسی کونے میں بھی ایک مسلمان کے پاؤں میں کانٹا بھی اگر چبھتا ہے تو وہ کانٹا اس کے پاؤں میں نہیں، آپ کے دل میں چبھتا ہے۔ اس کا احساس مجھے اور آپ کو ہونا چاہیے۔ تو بہرحال اسی موضوع سے متعلق بہت ساری حدیثیں ہمارے پاس ہیں، اللہ تعالیٰ بہتر بات سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔